ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں اور یہ پلمونالوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں, یہاں پر نسبتاً معاملات جو ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن لاہور میں نسبتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی 100 سے اوپر ہی ہے, لیکن ہم لاہور کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کافی بہتر ہے پھر بھی سچویشن. تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ جو اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کا اور یہ جو PM2 پارٹیکلز جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا نقصان دے سکتے ہیں ہمیں یہ؟ دیکھیے ایک عرصے سے پورا پاکستان, آپ نے تو فرمایا بھی 1-2 برس سے, لیکن واقعہ یہی ہے کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا اور جو اویئرنیس یعنی آگاہی کا ہمارے ہاں کمی ہے, اس سب نے ہماری زندگیوں کو بڑا خیر فطری بنا رکھا ہے. اور خاص طور پر اسموگ آپ نے کہا, ایئر پولیوشن آپ نے کہا اور سارے انڈیکس کے بارے میں کہا, ان سب سے بچے جن کے پھیپھڑے ابھی بالکل تعمیر کے مراحل میں ہوتے ہیں, انہیں وہ ہوا, زہریلی ہوا جو ہے وہ لینی پڑتی ہے اور آگے جا کے ان کے پھیپھڑے ہمیشہ کے لیے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت بڑی کمزور ہے وہ اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں, اور جب وہ سانس تو لینا ہی ہے, جب وہ سانس لیتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے ان کے لنگس کی جو امیونٹی ہے وہ فردر ڈیکریز ہو جاتی ہے, کمزور ہوتی جاتی ہے. اور تو یہ سب چیزیں ایک ایسا کمپلیکس, ایک دلدل کی سی فضا ہے کہ صاحب سانس بھی لیتے رہیے اور اسے رہیے. اس میں خود ہمارا بھی بڑا دخل ہے, ذاتی زندگیوں میں بھی ہے اور ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی ہے, اور ہماری سرکاری سطح پر جو ہماری پالیسیز ہیں ان سب کا بڑا دخل ہے کہ ہم بہت سارے دوسرے معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور انہیں بھول بھال جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں کہ کون سی ہے, دمہ بھی اس سے ایگریویٹ ہوتا ہے, بڑھتا ہے. اس سے جو جسے ہم کہتے ہیں COPD جو پرانی بلغمی بیماری ہے وہ بھی بے پناہ بڑھتی ہے, بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں اسموکنگ ہے. پھر ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی کا استعمال ابھی تک پوری دنیا میں ہو رہا, ہمارے ہاں ابھی تک وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم جب لاہور کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ اشفاق نے بھی مینشن کیا کل 700, مطلب لاہور ایک ایمرجنسی سچویشن میں آ گیا ہے. ماسک کو جیسے کہ کووڈ کے ٹائم میں لازمی قرار دے دیا گیا تھا, اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے. ابھی میں بیان سن رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ یہ فرما رہی تھی کہ جو ہم ہیں الیکٹرک وہیکلز کی طرف ٹوٹلی جانا چاہ رہے ہیں. سو یہ سب کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا وہاں کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ وہیں کی نہیں, میں تو ادب سے عرض کروں کہ آپ صرف لاہور کو الگ مت کیجیے, کیونکہ وہاں ایگریویٹ ہوا 19-20 کا تو فرق ہے نا. وہ اگر فرض کیجیے کہ وہاں عذاب 100% ہے تو یہاں بھی ابھی فرمایا آپ نے کہ وہ تھوڑا سا نسبتاً کم ہے. ہر جگہ پر دیکھیے جو وہیکل ایکٹ ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا. ابھی اس بات کے بارے میں یہ ہے کہ بہت کہا جاتا ہے کہ صاحب کس طرح کم کریں, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جنرل ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھائیں, اس کا فروغ دیں, اور ذاتی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذاتی. پھر یہ کہ اس بات کو بھی خیال رکھا جائے کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ نظام ہے, جو ہماری اپنے وہیکل ہے, ہماری اپنی گاڑی ہے, اس کا کیسا معیار ہے, اس کی جو کمبشن ہو رہی ہے, جو پیٹرول ہے. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک تو پیٹرول یہاں پر جس طرح کا دستیاب ہے وہ کتنا خالص یا پیوریفائڈ ہمارے پاس دستیاب ہے, کیونکہ وہ بھی ایشوز ہے. اور دوسرا گاڑیوں میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کیٹلیٹک کنورٹر. اس کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمفل گیسز ہوتی ہیں ان کو فلٹر کر کے پھر ہوا میں چھوڑتا ہے, لیکن ہمارے یہاں اکثر گاڑیوں میں وہ نکال دیا جاتا ہے کہ جی اس سے فیول اکانومی خراب ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجیے یہ معاملات ہیں. میرا اس وقت سوال بیسکلی یہ ہے کہ ہم جو کمپیریزن کی بات کریں نسبتاً بہت فرق ہے, تھوڑا فرق نہیں ہے. یعنی کہ اگر کراچی میں ڈسپائٹ آل دیٹ پولوشن اور گاڑیوں کا یہاں پر کافی اجدھام, یہاں پر اگر 100-125 ہے تو لاہور میں 700 ہے. تو اس کے اندر اور عوامل بھی ہیں. تو وہ عوامل کیا لانگ لاسٹنگ ڈیمیجز چھوڑتے ہیں انسانی صحت پر, یا وہ شارٹ ٹرم ان کے ڈیمیجز ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم؟ دونوں شارٹ ٹرم بھی ہوں گے. دیکھیے مجھے اتنا معلوم ہے کہ صاحب پالیوشن سے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں انڈور پالیوشن سے اور آؤٹ ڈور پالیوشن سے تقریباً 22,000 سے 28,000 آدمی ایک سال میں اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. انڈور پالیوشن کیا ہوتی ہے سر؟ ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ہیٹر جلا رکھے ہیں اور ہم نے یہ جنریٹرز ان کے اندر بھی جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ, پھر گھروں میں آپ جانتے ہیں کوئلے کا استعمال بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ انڈور ہے. باہر کی طرف ابھی آپ نے فرمایا کہ گاڑیوں کے مسائل ہیں, ایئر پالیوشن ہے, دوسری اور چلی. اور پالیوشن صرف ایک طرح کی تھوڑی ہے زندگی میں, یعنی
یہ جو ساؤنڈس کی پالیوشن ہے یہ سب بھی اس میں شریک ہوتی ہے. یہ ہماری انگزائٹیز کو بڑھاتی ہیں. یہ سب مل کے ہماری قوت مدافعت کم کرتے ہیں, اور جب وہ کمزور ہوتی ہے پھر ہماری غذائی معاملات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں, ہمارے معاشی معاملات کیسے, یہ سب مل کے ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. جی ہاں. تو جس جگہ کریں کیا, what can be done؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو اویئرنیس کی بڑی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے, اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سرکار اور وہ ادارے جو بااختیار ادارے ہیں ان کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ آگے احساس دلانا ہوگا. پھر بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنی گاڑی میں چلاؤ تو مجھے جنرل ٹرانسپورٹ سہولت کے ساتھ اگر دیں گے تو میں کیوں اپنی گاڑی چلاؤں گا, کم سے کم ہوگا. تو یہ جو پولیٹیکل ول کیسی ہے ہماری, وہ کتنی بڑی ہے, یہ تمام معاملات میں ہوتی ہے, اور وہ جو چاہیں جس طرف چاہیں ہمارا رخ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بیکاز وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو, یا جو ہم اوور آل بات کر رہے ہیں, کووڈ میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر ہو گیا تھا. کراچی شہر کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہم نے ٹائمنگ فکس کر دیے تھے, 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی, گو کہ اس پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا. لوگوں نے گھروں سے بلا ضرورت نکلنا بند کر دیا تھا. لیکن اب کیا اسی طرح کے سٹیپس لے کے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں, جنریٹر کا استعمال بڑھے گا, ہیٹر کا استعمال بڑھے گا, خاص طور پہ ان علاقوں میں وہاں سردی بہت ہوتی ہے, تو کیا یہ والے اسٹیپ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں وہاں؟ دیکھیے یہی طریقے ہیں, اور جو آپ جس طرح اشارہ فرما رہی ہیں وہ میں عرض کروں کہ بہت ذمہ داری جو ہے نا وہ سرکار کی. اچھا ایک علاقے شہر کی بات کریں تو وہاں کی میونسپل کارپوریشن کی ہے, اس شہر کے وہ آمادہ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے قوانین کو تو ہم مانیں گے. ایگزیکٹلی. جسے ہم ماسک کا استعمال کہتے ہیں, گھروں میں ٹھہرنے کا استعمال کہتے ہیں, دکانوں کے بند کرنے کا استعمال کہتے ہیں, کچرے کا سڑک پر جلانے کا استعمال کہتے ہیں. سڑک پر ہم آپ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں لوگ جلا دیتے ہیں, کاغذ جل رہی ہے, ٹائر جلانا, ٹائر جلاتے ہیں. اسے کون کرے گا کنٹرول؟ یہ ہمیں اب آگہی میں تو وقت چاہیے. تو اس وقت تو بہت سخت اقدامات کی ضرورت ہے کہ فوراً ایسے قوانین اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں, کمشنرس ہیں, وہاں کے جو یہ اپنے سارے کے سارے انسپیکٹرس ہیں, ان کو حکم دیا جائے کہ جائیں اور پہنچے. بھی آپ فرما رہے تھے کہ صاحب وہ ملیریا کے لیے جو وہ کرتے ہیں اسپرے, اس سے پتہ نہیں وہ مچھر مارا جاتا ہے یا وہ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ونس اگین کہ آپ کی پلاننگ, آپ کی اویئرنیس اور آپ کی سائنٹیفک اپروچ اپنے ریسورسز میں. مجھے یہ بتائیں کہ چلے جب تک یہ کچھ ہوتا, جو لوگ ابھی چلے یہاں پر کراچی کی طرف تو صحیح ہے, لیکن لاہور کی حد تک وہ کیا اس وقت میجرز لے سکتے ہیں کہ یہ جو سڈن تباہی ہے اس سے بچ سکیں؟ گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے, گھر کے باہر بھی محفوظ نہیں ہے. فی الحال کیا ماسک کس حد تک بچا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ بہت سیر نہ کرائیں, باہر نہ لے کے جائیں, کوشش کریں گھر کے اندر رکھیں. گھر کے اندر جو ہے کرٹنس آن رکھیں تاکہ پالوشنس کم سے کم آئے. کلوزڈ رکھیں. اگر اللہ نے ایئر کنڈیشنر کی سہولت دی تو اس کو ایئر کو ہیومیڈیفائر کریں پورا جس طرح سے حساب کے ساتھ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں. اب ہمیں گفتگو کرنی پڑ رہی اس بڑے طبقے سے جس کے پاس سب سہولتیں نہیں ہیں. تو وہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ٹھیک ہے, اس کے لیے سندل کو گھسنا اور اس کو پٹکنے کے لیے بھی تو محنت چاہیے. تو ہم وہ مشورہ دیں گے کہ جو ممکن ہے. اس میں ماسک کا بھی استعمال ہے, بلا شبہ بہت اچھا استعمال ہے. اپنی صحت کے بنیادی اصولوں کا استعمال ہے, صفائی ستھرائی, ہاتھ یہ وہ صاف رکھے جائیں تاکہ وہ ہاتھ پولیوٹیڈ ہوتے ہیں مت وہ لگ رہے ہوتے ہیں. اور ان مسجد میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ مسجد ہم جاتے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ مسجد جاتے ہیں, وہاں ہم ماسک کا استعمال کریں. بہت وہ جگہ جو اجتماعی جگہ ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہو گئی جگہ پہ, جی وہ جس جگہ ہم جاتے ہیں, یہ بیوٹی پارلرز جو ہیں ان کی یہاں تو اندر بھی بے پناہ پالوشن ہے اور باہر بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ایشو ہے, وہ ہے کنٹینیوس جو چھینکیں آتی ہیں آج کل, لوگ وہ خاص طور پہ بہت زیادہ اس سے میں دیکھ رہی ہوں متاثر ہو رہے ہیں, وہ نان سٹاپ ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ ہر دوسرے دن ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر جب آپ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں سو تھوڑی سی آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن جاتی ہے, کام بھی کرنا ہے اور وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہیں. سو کیا اس میں کیا جا سکتا ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ؟
دیکھیے اگر سب چھینک رہے ہیں تو پھر تو ایمبیرسمنٹ کیا خاک ہونی ہے. اگر کچھ کم لوگ چھینک رہے ہیں تو ان کو ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. ان دنوں تو سب کے سب مبتلا ہیں اور چھینک کو روکنا بھی نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں ہمارے یہاں کچھ اسلامی اصول ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائے گئے تھے. ہم اگر ذرا سی ہو تو ہمارے رومال اور کپڑا صاف رکھے ہمیں چھینک آئے تو وہ ہاتھ کے بجائے ہم رومال اور ٹیشو پیپرز ہمارے پاس بے پناہ اویلیبل انہیں اپنے ساتھ رکھے. ایک بات ایسی بنیادی میڈیسنس ہیں جنہیں اگر ہم کھا لیں اپنے ورک پلیس پہ جانے سے پہلے لائک واٹ اینٹی الرجک ہے بڑی تو بہت. یہ سیف ہوتی ہے اگر ہم دیکھیے ریگولر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس چھینکوں کو بڑھانے سے کہ وہ بعد میں کنورٹ ہو کے ایک فلو کا ایک بن جائے وبا سی بن جائے اور 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو تو اینٹی الرجک لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ دوا بنی ہی اس لیے اس کا لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے استعمال. اور وہ کب لی جائے جب آپ کو 1-2 چھینکیں آئیں تو بس آپ فوراً سے اینٹی الرجی. دیکھیے اس کو کئی طریقے ہیں. مثال طور پہ آپ کافی اور چائے بھی لے لیں. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہوم ریمیڈیز وہ کر کے دیکھ لیں اور آپ اپنے ماسک بھی لگا لیں. اپنے اس کو ہوا سے جتنا گریز کر سکیں ڈھک لیں اپنے. مجھے ایک چیز بتائیں ہم یہاں پر آن ایئر بیٹھے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز اور اگر چھینک آ جائے تو اس صورت میں روکنا ٹھیک ہے اس کو یا نہیں؟ دیکھیے صاحب یہ تو قوت آپ کی اس پہ ہے لیکن اس کے نقصان تو ہوتے ہوں گے نا سر چھینک روکنے کے. دیکھیے ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے آپ دونوں کے لیے بڑے مسائل رہیں گے. آپ بولیں گے تو پھر مسائل نہیں ہوں گے. میڈیکل رائے میں پھر عرض کروں گا اگر چھینک آپ کے اختیار سے پہلے آ گئی پھر تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا بس. ورنہ تو آپ اپنے ہاتھ میں یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں موسم ہے یا مجھے سرسراہٹ ہو رہی تھی ناک میں آج ہو سکتا ہے کچھ بھی تو ٹیشو پیپر ہاتھ میں رکھیے اور وہ آ جائے. بھائی کچھ آوازیں بڑی زور سے آتی ہیں چھینکوں کی تو اس کا کیا کیا جائے؟ نہیں اب ہم سب دیکھنے والے آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو رہیں گے اور ہم جانیں کہ ہمیں اس آواز کا برا لگنا نہیں ہے. بہت شکریہ انسان ہے روبوٹ نہیں. یہ سب رہے گا اس کو. جی ہاں زندگی میں ایسی اداکاری اس سے کیا فائدہ جو ہمیں گرا دے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب. شکریہ آپ نے. خدا کرے کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچی سرکار تک بھی پہنچے.